یہ نہیں کہ ہمارا تعلق منقطع ہو گیا ہے دنیا میں آنے کے بعد، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ ہمارا جو نفس ہے، یہ جو نفس ناطقہ، یعنی نسمہ اور روح دو مل کے جو چیز بنی دو نفس، یہ نسمہ پہ جب روح بیٹھ گئی آ کر کے تو انسان بن گیا، چل گیا، تو اب کیا ہوا یہ نفس ناطقہ، تو نفس ناطقہ کے اندر کیا ہے، حضرت اس کا نور، اس تجلی کا نور جہاں سے چلے تھے، اس تجلی کا نور ابھی بھی ہے، اور وہ کیا ہے، وہی ملکوتی روح، ملکوتی روح، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اور کوئی نہیں بہتر ہے۔ انسانی جسم کے ضائع ہونے سے بالواقع اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، عمل ضائع نہیں ہوتے، یہ قرآن شریف ہے۔ اس کی مثال سانپ جیسی ہے جو اپنی کینچل اتار پھینکتا ہے، اسی طرح اس جسمانی لباس کو اتار کر وہ خود کو ایک دوسرے ملبوس سے ڈھک لیتی ہے۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد نسمہ میں خلل شروع ہو جاتا ہے، تاکہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب اس کی جگہ مثالی قوت لے لیتی ہے، یہ ترقی جو ہو رہی ہے۔ پھر جب مثالی قوت خود بھی کچھ عرصے کے بعد کمزور پڑ جاتی تو تمام انسانیت جس کی وہ محافظت کر رہی تھی قوت ملکوتی کی حفاظت میں آ جاتی، وہ ڈبیا کھلتی چھوٹی، اس سے چھوٹی ڈبیا، اچھا، لیکن ایک اور طویل مدت گزر چکنے کے بعد جب اس قوت ملکوتی میں بھی زور پیدا ہو جاتا ہے تب انسانیت اور اس کے ملکات روح الہی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اینٹیٹی، سیپریٹ اینٹیٹی جو تھی نا، تو بالکل دائمی ربط و رابطہ اس سے، اس تجلی سے ہو جائے، تو جب اس کا رابطہ دائمی ہو ہی گیا تجلی سے، تو یہ روح ملکوتی بھی نہ بچی۔ اچھا، اب اس قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی اس زندگی میں اس ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا کو حاصل، اللہ نے انہیں عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، حاصل کر دیا، تو نہیں کہنا چاہیے قوت۔ اچھا، پھر جب مثالی قوت خود بھی کچھ عرصے کے بعد کمزور پڑ جاتی ہے، تمام انسانیت جس کی محافظت کر رہی تھی قوت ملکوتی کی حفاظت میں آ جاتی ہے، لیکن ایک اور طویل مدت کی گزر چکنے کے بعد جب اس قوت ملکوتی میں بھی زور پیدا ہو جاتا ہے تب انسانیت اور اس کے ملکات روح الہی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ وہ جو قبلہ نے کہا تھا کہ جس مرکز سے جہاں سے چلے، جس پوائنٹ سے وہیں جانا، تو دیکھیے وہاں تک پہنچتا ہے آدمی، یعنی مرکزی نقطہ شخص اکبر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس مرکزی قوت پر جس کا ترقی کرتے کرتے خود انسان بھی ایک جزو بن جاتا ہے۔ تجلی اعظم کا ہر وقت پرتو پڑتا رہتا ہے، تجلی اعظم کا پرتو عرشی تجلی پر اللہ پر پڑتا رہتا ہے، چنانچہ اس کے ذریعے سے اس کا تجلی اعظم سے اتصال قائم ہو جاتا ہے، اور یہی بندے کا ذات باری تبارک و تعالیٰ سے اتصال و مثال ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمام تعلقات جو ہیں دوسرے، جو جس کی وجہ سے ابھی ہماری روح کے اندر جو چیز ہے کہ وہاں سے اتصال قائم کر سکتی اس تجلی سے، تو اب یہ بات حاصل ہو جائے کسی کو، تو یہاں رہتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا وصال ہو گیا، مل گیا۔ فَلِكُلِّ عِبَارَةٍ وَانْتَلْوَانَا يَا مَنْ وَلِكُلِّ قَلْبٍ مَقْنَاطِيسٌ منقول الشاہ ولی اللہ کی تعلیم، قدر اختصار و تصرف عبارت کے ساتھ قطب الدین خان قبلہ کا ہے یہ مضمون۔ مطلب یہ کہ قبلہ نے خود نہیں لکھا ہے بلکہ وہاں سے تلخیص اس کی ہے، تو اس پر بڑا زور دیا تھا یہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے جمعہ ہم لوگ جو مضمون دیکھ رہے تھے اس کے سلسلے میں بطور دوسرے مضمون کا کچھ حصہ ہے قطب الدین خان صاحب سے۔ انسان کی دماغی قوتوں کا مجموعہ اس کے دماغ میں مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، جس مجموعہ حواس کو مثل مشترک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قوت بھی ہوتی ہے جسے خیال کہتے ہیں، ہے نا؟ دوسری قوت ہے قوت واہمہ، اور تیسری قوت ہے قوت متخیلہ، چوتھی ہے قوت عاطفہ، اور پانچویں قوت محرکہ۔ اچھا،
اب ان قوتوں کی اصلاح ترکیب ہوتی ہے تزکیہ، تو ان پر کیوں عمل کریں؟ یہ حدیث شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو میں کوٹ کر رہا ہوں ترجمہ اس کا، اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری متابعت کی، جس نے میری متابعت کی اس نے سعادت کو پا لیا، اور جس نے میرے خلاف کیا اس نے شقاوت کو پا لیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج ہمارے سامنے، آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے طریقے، احکام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے ذریعے سے نازل کر دیے، اور ہم اپنی زندگی میں خود غور کر کے دیکھیں کہ کتنی مطابقت کرتے ہیں اور کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اب بات صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ پتہ نہیں ہم کو اللہ نے شقی بنایا ہو تو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، تو یہاں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کریں گے ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شقاوت ہمارا انجام ہو۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کبھی ہمیں آپ کی مطابقت پہ خیال ہی نہیں پیدا ہوتا اور ہمیشہ آپ کے خلاف سوچتے ہیں ہر معاملے میں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر شقاوت کی پائی جائے۔ اب اپنے ارادے سے اعمال کو کیوں نہ اختیار کریں، اس کے ذریعے سے شقاوت میں ہماری مدد ہوتی ہے۔ جب اللہ کو یکتا وہ اس طرف نہ دیتا ہے تو ہم اپنے عمل سے اس کو پا سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف سے ایک بہت واضح ایک چیز ہمارے سامنے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہونے سے رہا تو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کرنے کی کوشش کرتا رہے ساری زندگی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی شقاوت اس کو دے دیں اور اس کو شقی بنا کر جہنم میں ڈال دیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر یہ فرماتے ہیں 5ویں پارے کے آخر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، بڑے ہی انداز سے کہا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا۔ تو ہم جب مخالفت خود کریں گے تو پھر شقاوت کے حقدار ہوں گے۔ تو اب شقاوت کو محو کرنا، اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں عذاب دے، تو ہم اپنے ارادے سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب کرتے رہیں گے تو شقاوت سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ اور جب اپنی زندگی ساری کسی نے ایسی ڈھالی کہ ہر بات میں مخالفت کرتا ہے، خالفت کے لفظ ہے، مخالفت کرتا ہے، حضور کے جو الفاظ ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے، تو مخالفت آپ کے ہر ایک معاملے میں ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چھوڑ دیں، بہت سے معاملات میں ہم لوگ مطابقت بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہر مسلمان کا وہ نکالا جائے گا پلس مائنس کہ کتنی مطابقت کرتا ہے کتنی مخالفت کرتا ہے، تو ہر اہل ایمان کا پلس میں ہی نکلے گا، ایسی گھبرانے کی بھی بات نہیں انشاءاللہ۔ تو لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہم منفی ہمارا کیریکٹر کردار ہے اس کو بھی ہم بدل سکتے ہیں اور بھی اپنے تمام شعبوں میں۔ تو شقاوت کا اندازہ اس بات سے خود ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں، ہم معاملے میں مخالف ہیں۔ اچھا، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ ایک سوال کیا گیا ان سے کہ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، شقاوت کے لیے بنایا، سعادت کے لیے بنایا، یعنی وہ یہ معلوم کر سکے کہ وہ کسی کی، یعنی اس کے اندر استعداد ہے کہ وہ کسی کی اتباع کر سکے، یعنی مرید ہونے کی استعداد اس کے اندر ہے یا نہیں، یہ بات کوئی معلوم کر سکتا ہے نہیں۔ تو مرید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ چلنے والا۔ تو اب مرید ہونے کے لیے کرنا یہ ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ چل رہا ہے اس سے گائیڈنس لے لیتے ہیں، یا تو خود ہی انسان اتنا علم حاصل کر لے کہ اسے ضرورت ہی نہ پڑے گائیڈنس کی، تو وہ بھی چلا جائے گا، اسی کوئی محتاجی تو ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے اور آپ دستگیری بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے، ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لیکن انفرادی طور پر تو لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں نا۔ تو یہ سوال جب کیا گیا کہ کیا یہ بات کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ جان لے، کسی طرح سے خود جان لے کہ آیا اس کو شقاوت
کے لیے بنایا ہے، سعادت کے لیے. وہ شقی ہوگا سعید تو بہت آسان کہنا ہے. ہاں بہت آسان. وہ یہ دیکھیں 24 گھنٹے میں عام طور پر اکثر خیالات یعنی زیادہ تر خیالات اسے کس طرف کے آتے ہیں. خیالات جو انسان کو آتے رہتے ہیں نا، تو ایک تو برے خیالات کی آمد ہے کہ جن کا تعلق معصیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حضور کی نافرمانیاں ہے نا، آپ کے خلاف کرنے سے. تو اگر یہ خیالات اس کو زیادہ آتے ہیں معصیتوں کے اور یہ تمام، تو اس کے معنی یہ کہ اس کی ذات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شقاوت کے لیے بنایا، دوزخ کا ایندھن بنایا. اور اگر وہ اپنے خیالات کو دیکھے کہ زیادہ تر خیالات اسے کیا اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، کہ عبادت کا بھی ذوق ہے، اس طرف کا میلان اور رجحان بھی ہے کہ بندگی کی جائے، اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں. نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ معصیتیں بھی نہیں کرتا ہے، لیکن دونوں کو وہ بیلنس کر کے دیکھے کہ زیادہ خیالات کس قسم کے آتے ہیں. اگر برے خیالات زیادہ آتے ہیں تو اس کو شقاوت کے لیے بنایا، اگر اچھے زیادہ آتے ہیں تو اسے سعادت کے لیے بنایا. اس کے اندر سعادت کی استعداد ہے. ایک مرتبہ قبلہ نے یہ بات جو ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو جائے کہ اس کو شقاوت کے لیے بنایا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو بڑی اچھی مثال تھی. کہنا بھیا ایسا ہے کہ ہم کو کسی نے پکڑ لیا، ایسے لوگوں نے کہ ان کی گرفت سے ہم چھوٹ نہیں سکتے، کسی حال چھوٹ نہیں سکتے، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو چھڑا لے، اور ہم کو پتا ہے کہ یہ ہمیں لے جا کر کے فلاں جگہ قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے. تو اب بتائیے کہ اب کون سا راستہ، مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، طاقت ہمارے پاس ان کے مقابلے میں ہے نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں. ایسی ذات کے قبضے میں ہم ہیں، ایسے لوگوں کے قبضے میں کہ کہیں سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں. تو کوئی شکل کیا کرے گا آدمی، اس کو کیا کرنا چاہیے. اور عام طور پر ان حالات میں ایسا آدمی کیا کرتا ہے. اور پھر خود ہی کہا کہ دیکھو نا کیسے ہاتھ پیر جوڑتا ہے ان کے، تمہارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں تمہارے پیر، ہمیں معاف کر دو، کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے بھائی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، اور کوئی ہم نے آپ کا بگاڑا ہے تو وہ یہ کر دیتے ہیں، اس کا مداوع کر دیتے ہیں. یہ دنیا بھر یعنی زمین بوس ہو جائیں گے، اس کے سامنے سردریز ہو جائیں گے، سب کچھ کر گزریں گے. معلوم ہے کہ یہ تو نجات کی ایک ہی شکل ہوئی. اگر کسی کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ، اور یہ کہتا ہے وہ کہ نہیں جی ہم کو تو اللہ میاں نے بنایا یہ جہنم کے لیے، اس لیے ہم کیوں اچھے کام کریں. تو جب وہ تھوڑی سی تکلیف دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا اور گوارا نہیں کر سکتا، تھوڑی گرمی کی شدت ہے، بھوک ہے اور دوسری تمام قلت ہے، تو پھر دائمی زندگی وہاں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ کیسے قہر برداشت کرے گا. تو فطرت میں ہماری یہ ہے کہ ہم راحت چاہتے ہیں، فطرت میں ہماری یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلسل ہمارے سر پر قہر اور غلبہ کرتا رہے، چاہتے ہیں امن و سکون سے ہم رہیں. تو یہی بات وہاں بھی رہے گی. تو پھر راستہ تو ایک ہی نکلا نا، راستہ تو ایک ہی نکلا کہ اگرچہ ہم برے کاموں میں ہیں اور یا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ نہیں ہم کو تو شقی بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اسی سے معافی طلب کرنا ہے، اسی سے توفیق طلب کرنا ہے. جگہ جگہ قرآن شریف میں آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جب اس طرح سے ہم سے کوئی توبہ طلب کرے گا، جب ہمارے سامنے اقرار کرے گا، احادیث میں بھی آپ دیکھ لیجئے، تو کیا بات ہے، ہم اسے معاف کر دیں گے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور بعض جگہ تو یہاں تک بھی ہے جیسے کفار کا ہے کہ جب وہ ایمان لیا اور ہمارے سارے شروع کیا تو ان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی نیکی میں بدل دی جائیں گی. تو اکثر اس طرح کی بحثیں لوگ کرتے ہیں، خیر ہم لوگ اس میں نہ پڑیں. تو یہ جو قوتیں ہیں جس کا ذکر آیا، قوت عاقلہ، جیسے عقل کی قوت ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تہذیب کیسے ہوتی ہے. مختصر تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. حق تبارک و تعالی، حق سبحانہ و تعالی کی عظمت اور جلال مذکور ذیل امور کے متعلق صحیح واقعی اعتقاد و یقین. ہمارا اعتقاد اور یقین جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ذات پر ہونا چاہیے، وحدہ لا شریک ہے، شرک نہ کریں. تو کیا ہوگا کہ ہماری جو عقل کی قوت میں ظلمتیں ہیں اس کی آپ اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی، قوت متخیلہ کی بھی اصلاح ہوگی، عزمہ ارادے کی قوت کی بھی اصلاح ہوگی،
حرکت کی قوت کی بھی اصلاح ہوگی، ہے نا، خیال کی قوت، سب ہر چیز کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا احترام اور تعظیم، اور یہ کہ ان کی پیروی کے سب تک آدمی کو واجب لازم ہے۔ آخرت پر یقین، تو ابتدا میں گویا ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی قسم کے دوسرے عقائد اور یقینیات جو دین میں ہمیں بتائے گئے ہیں، تو اب اگر اس درجے میں ہم ہو گئے تو مومنین ہم کہلائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیمہ کی تہذیب اور اصلاح کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہمارا اعتقاد اس طرح ہم درست کرتے ہیں، ایمان اپنا درست رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت و جلال کا خیال ہم میں ہے، اور اس طرح کے کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے وضو کیا تو انشراح کی آپ اپنے اندر پاتے ہیں، ٹھنڈک جیسی محسوس کریں گے۔ نماز کبھی اس میں بڑی سکون کی کیفیت پائیں گے، طمانینت پائیں گے۔ بزرگوں کے قصے سنیں گے، دیندار لوگوں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی ذرا سا دل میں ہمارے ایک مرتبہ کپی سی آئے گی، ہے نا۔ اور واز سنا، اچھے اذکار سنیں، اچھی عبادات وغیرہ خود کی، صاحبان کمال کی صحبت میں بیٹھیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت واہمہ ہماری قوت واہمہ دونوں، اور ان کی قوت واہمہ ہماری قوت واہمہ سے کانٹیکٹ کر کے غیب کی طرف کو اس کا کانٹیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ خیر، اسی طرح سے قوت متخیلہ کی اصلاح کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ بڑا گندہ خیالات، ہے نا، دور ازکار، بیہودہ خبریں، مختلف قسم کے وسوسے جن کی دل میں ہر وقت آمد و رفت جاری رہتی ہے، ان کی وجہ سے دینی مشاغل کی طرف آدمی نہیں جاتا ہے نا، اس طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے وسواس اور خیالات یا اس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھنا اٹھنا، ان باتوں میں لگے رہنا، ان میں کمی کی جائے، تقلیل کی جائے، کچھ چھوڑنے کی کوشش کریں، ہے نا، تو کیا ہوگا کہ خیال کی قوت کی اصلاح ہونا شروع ہوگی۔ اسی طرح سے قوت ارادی، قوت عازمہ جس کو کہتے ہیں، اس کی اصلاح کس طرح شروع ہوتی ہے؟ حرکات و سکنات میں برے اخلاق کا اس سے اظہار نہیں ہوتا، یعنی اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اعلیٰ اخلاقی معیاروں کو تلاش کرنا جہاں وہ ملے، اچھا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے بری عادتیں چھوٹ جائیں، برے خصائل چھوٹ جائیں، تو اس بات کی کوشش کرنا اچھے عادات و خصائل، ہے نا، ہمارے اندر آ جائیں، برے عادات و خصائل ہم میں سے نکل جائیں، تو تہذیب الاخلاق یہ ابتدائی۔ اسی طرح سے قوت محرکہ کی تہذیب، حرکت کی قوت کی تہذیب اور اصلاح کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے؟ مثلا کھانا پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے، بیوی بچے وغیرہ، ان کے تعلقات، تو اب ان سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ہے، لیکن ان کی محبت کا اتنا غلبہ ہم پر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر وہ غالب آ جائے کہ ان کے کہنے سے ہم اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کرنے لگیں۔ یہ ابتدائی ہے۔ شریعت میں جن چیزوں کے سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام چیزیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، تو ان سے ان اعمال کو اختیار نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں، تو اس سے ابتدا اگر کسی نے ابتدائی یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ شروع کر دی ہیں، تو لا محالہ یہ ایک گیئر میں، روٹیشن میں آ گیا، وہ کس طرف کو؟ اللہ کی طرف جانے کے، یعنی اس کی نفس کی اصلاح شروع ہو گئی، اور جب ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو وہ ترقی کرتا ہی رہے گا جبکہ وہ اس طرف کو لگا رہے گا۔ یہ میں نے صرف ابتدائی ایک چیز بتائی، ہو گئی۔ تو یہ قوتیں جتنی بھی ہیں، یہ کس کی قوتیں ہیں؟ نسمہ کی، اور ان قوتوں کی مدد سے جو بھی کام انجام پاتا ہے، جب وہ کام رغبت اور انہماک سے انجام پائے تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ حصے مشترک میں، وہ حصے مشترک میں انگریز ہو جاتا ہے، مندرج ہو جاتا ہے نا۔ تو انسان کی دماغی قوتوں کا مجموعہ اس کے دماغ میں ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، اس مجموعہ حواس کو حصے مشترک کہتے ہیں۔ اچھا، پچھلے درس میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ جب روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو وہ نسمہ کو ساتھ لے کے جاتی ہے،
اور نسمہ میں حصے مشترک ہے، اس کو نہیں چھوڑ کے جاتی وہ. اصل میں نسمہ کو لے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حصے مشترک کو ساتھ لے جائیں، اور حصے مشترک وہی اعمال نامہ جس کو آپ مختصر انداز میں کہتے ہیں، تو اس کو وہ لے کے جاتی ہے. اچھا، یہاں یہ بات تو صاف ہو گئی، اور اس کو میں آگے نہیں پڑھتا ہوں اس مضمون کو، اس لیے کہ پھر کنفیوژن ہو جائے. حضیرت القدس کا مسئلہ. اب دوسری بات آئی ہے تجلی. وہ تجلی جہاں سے ہم چلے تھے، اور جب عمل کر کے ہم چلیں گے، ترقی کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. تو ایک تو پہنچنا ہے اس زندگی میں کہ اس دنیا میں بیٹھے لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، دنیاوی امور بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن ربط اور رابطہ اس تجلی سے ہو چکا ہے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کا دائمی ربط اور رابطہ اس تجلی سے اور اس زمین میں بیٹھے لوگوں سے، اور لوگ انہیں نہیں پہچان سکتے. اس قسم کے آدمی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ انسان کوشش کر رہا ہے یہاں پر، لیکن اس کا ربط رابطہ قائم نہیں ہوا. کوشش کس بات کی کرے گا؟ شریعت پر عمل کرنے کی، شریعت کی خلاف ورزی چھوڑنے کی، فرائض واجبات سنن مستحبات لینے کی، اور حرام اور مکروہ تحریم مکروہات کو چھوڑنے کی. کوئی اور کام نہیں ہے، کام یہی ہے جس کے ذریعے سے سارا کام بننا ہمارا. تو اب اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ربط اور رابطہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس تجلی سے ہوتا ہے. اچھا، اب محنت اور مجاہدے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اس کو قائم رکھنا. لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے آسان اس تجلی سے رابطہ قائم کرنے کا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کے ثبوت کر دے کہ جس کا ربط رابطہ دائمی اس سے قائم ہے، کہ وہ ہمیشہ بس جب جا کے اس کے پاس بیٹھا کرے تو وہ یہی دھندا کرے کہ ہماری قوت واہمہ کا انحواکی تعلق اس تجلی سے قائم کرنے کی کوشش کرے اور سلسلہ شروع ہو جائے. تو وہ یہ تو کام سلوک پہ چلتا ہے، اور محنت اور مجاہدے سے بھی وہ بات حاصل ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کو اس دنیا میں فرض کرو کہ دائمی ربط رابطہ ہر ایک کا تو ہوگا نہیں، یہ تو سلیکشن گریڈ والے جن کو منتخب کر دیا وہ بھی چیز ہے. لیکن جو لوگ کوشش کرتے رہے، اس کے یہ باری نہیں کہ قبلہ فرماتے تھے کہ وہ تو مرنے کے بعد فوراً مل جائے گی. وہی تو چاہیے اپنے کو، جو چیز ہمیں آخرت کی بھلائی کے لیے چاہیے کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہاں قہر کہ ہم مستحق نہ ہو. اور اس کے بعد جو کچھ علامات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے گئی، تو اس کی خواہش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ طلب کرنا زیادہ مناسب. تو جب اس کی ضرورت زیادہ وہاں ہمیں ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر ہم کو وہ درجہ نہیں ملا اور مرنے کے بعد فوراً ہی مل گیا تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. تو جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں، فرض کی جو 100 آدمی ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ یار ہمارا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے ہو جانا چاہیے اس دنیا میں جہاں سے ہم چلے تھے، کوشش کرتے رہے بیچارے، تو اب دنیا ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان میں سے ایک کامیاب وہ 99 نہیں ہوئے. لیکن جب یہ 99 ایک یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جائے گا تو یہ سارا سب کا رابطہ اس تجلی سے ہو جائے گا اور وہاں ترقی کرنا شروع کرے گی. البتہ وہ جو ایک آدمی جس نے یہاں ترقی کر لی ہے، یہاں رابطہ ہو گیا، اس کی ترقی کی انتہا جو ہے وہ تو اس کا تو کچھ حسابی کتاب نہیں ہے، تو بہت زیادہ اس میں ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے. قرب میں تمام واقعات اور خصوصاً جو نہایت اہم ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تشریف لانا، ملتوں کا قیام، تو ان سب کا منبع جو ہے حضرت القدس ہی ہے. یہ وہ روحانی سرزمین ہے جہاں ملائکہ مقرب و کاملین کی روحیں آپس میں ملتی ہیں، سب ایک ہے. وہاں ملائکہ جو اعلیٰ وہ ہیں، ملائکہ اعلیٰ جن کو کہتے ہیں، بڑے رشتے وہ، اور انبیاء کرام کی ارواح اور اولیاء میں سے اس قسم کے لوگ ان کی ارواح، تو یہ سب وہاں پر ایک ہو جاتے ہیں اس تجلی میں. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو اسی میں ڈوب جاتی ہیں. نتیجتاً اس اتصال سے ایک عظیم تر نورانیت وجود پہ زیر ہوتی ہے. یہ سب روحوں کے اتصال سے مل جانے سے کیا چیز بنا، جو اس جلیل قدر ہستی روح کے لیے ایک دائرہ حلقے کی طرح ہوتی ہے، جس طرح چاند کا حالہ حلقہ یا دائرہ ہوتا ہے، پھر ان سب کے مجموعے کو حضیرت القدس کہا جاتا ہے. تو وہ سب مل کے ایک تجلی بن گئی، سارے مل کے، ساری مقدس ارواح، پاک ارواح مل کر کے، جس میں ملائکہ بھی مقربین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور اولیاء اللہ میں سے وہ جو چلے جا چکے یہاں سے کہ جن کا ربط رابطہ اس تجلی سے ہو چکا تھا،
اور اولیاء اللہ میں سے وہ جو ابھی دنیا میں موجود ہیں تو ان کی بھی روح، وہ سارے مل کر کے جو ایک نور اور ایک تجلی بنی، تو اس کا نام ہے عزیز القدس، جہاں سے کہ ہمارے لیے رحمت کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے دیگر نام الملأ الاعلی، الرفیق الاعلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو دعا کی اللہم الرفیق الاعلی، الذی الاعلی وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس روح کی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بہت سے چہرے ہیں، بہت سی زبانیں ہیں۔ یہ روح وہ وجود ہے جسے ہم انسان اکبر یا امام نوع انسانی کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں اس میں کہہ دی ہیں، روح ایک ہی ہے وہ، لیکن وہ چونکہ بہت سی روحیں اور بہت سی ملائکہ کی اور انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی سب ہیں، تو اس حساب سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سے چہرے ہیں، لیکن وہ ہے ایک۔ تمام ارواح انسانی کا مخزن و تنہا ایک روح ہے تمام کا۔ یہ بڑی روح ایک انسانی صورت میں ہے، جس طرح سورج کی کرنیں قلب آفتاب سے پھوٹ پھوٹ کر کائنات کو منور و تابناک کرتی ہوئی واپس سینہ آفتاب میں سمٹ جاتی ہیں، یعنی یہی مثال اور یہی کیفیت تمام جزوی شخصی ارواح کی اس بڑی روح کی جانب لوٹنے کی ہے۔ تو اس بڑی روح کی جانب تمام روح ہیں۔ اصل میں روح کا جو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ روح جو ہے اس سمجھنا اس کا دشوار ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ صاحب کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح امر ربی سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو اس کا علم جو ہے نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، یعنی تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اتنا جان لو کہ امر ربی سے ہے۔ تو روح جو ہے وہ ایک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں پھونکوں اس میں روح اپنی سے آدم کے پردے، تو وہ نفخ ہے، پروردگار ہے، تو ایک روح ہے۔ دیکھیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح بہت سی روحیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری روح، اس کی روح، فلاں کی روح، فلاں کی روح، کافر کی روح، مومن کی روح، وغیرہ سب اسی ایک کے، حالانکہ ایک ہی ہے، اور ایک کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اور پھر بھی مختلف لوگوں میں جاتی ہے، وہ کتنی مخلوق میں جاتی ہے یہ، اسی لیے تو روح کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے نا۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیا نا، تو اس میں ایک بات جو ہے پوری یہ سمجھ لیجیے کہ روح اصل میں ایک ہی ہے۔ اب اس میں صاحب کے بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ سب سے بڑے حجم والی ہے، سب سے بڑی حجم والی، اور جس کے اندر اعلیٰ درجے کے علوم ہو، جس کے اندر اعلیٰ درجے کی معرفت ہو، جس کے اندر اعلیٰ درجے کا قرب ہو، تو تمام ارواح میں آپ کی روح جو ہے بڑی حجم والی۔ اچھا پھر الفاظ تو یہ استعمال کر لیے، ہمارے یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں کہ وہ کیسی روح ہے آپ کی، تو حجم والی جب کہا تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ وہ الگ ہے اس روح سے، ایک پیس الگ ہے، حالانکہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اس معاملے میں غور خوض کرنے سے سبھی لوگ عاجز ہیں، ہماری فہم کے مطابق نہیں ہے یہ کہ ہم اس کا فیصلہ کر سکیں۔ ابھی دیکھیے کتنا مشکل پڑ گیا معاملہ کہ ہم نے یہ کہا کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بڑی حجم والی روح جو کی ہے، ادھر یہ بھی ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اس کے حصے نہیں ہوتے، اس سے بکھرے نہیں ہوتے، تو اسی لیے کہا گیا کہ روح کا سمجھنا ایک امر محال ہے۔ خیر، تو اس بڑی روح سے ہمارا ربط رابطہ، وہاں سے ہم چلے تھے، اس تجلی سے ہم چلے تھے، اسی تجلی میں ہمیں جانا ہے۔ کائنات کی مرکزی قوت جو تمام واقعات کی جائے صدور ہے اور جس کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے، وہ تجلی اعظم ہے، جو شخص اکبر کے دماغ سے ہوتی ہوئی دوسری مرتبہ اس کے قلب یعنی عرش پر اترتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر کے نا ایک چیز ہو گئی، اس کو شخص اکبر کا، ساری ایک تجلی جہاں ہے تو اس کا نام شخص اکبر۔ اب چونکہ عرش پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو محیط ہے، اس لیے تجلی اعظم کا تعلق اس کے تمام حصوں سے رہتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تجلی عرش پر چھا گئی اور اس کا ادنا سا حصہ بھی اس کے دائرے اثر و نفوذ سے خارج نہ رہا۔ عرش کے نیچے بھی انسانیت کا ایک مجموعہ موجود ہے جسے صوفی اپنی اصطلاح میں انسان اکبر کہتے ہیں۔ عرش کے نیچے جو ایک مجموعہ ہے انسان کا، تو اس کو انسان ہے شخص اکبر کہا۔ سب سمجھنے کے لیے کہا یہ سب، کبھی ایسا خیال نہ کر لیجیے کہ ایک بہت بڑا سا آدمی ہوا وہاں پر۔ انسان اکبر کے دل و دماغ، جب انسان اکبر مان لیا تو پھر دل بھی ایک
کہ سارے دل مل کے ایک دل ہوا، سارے دماغ مل کے ایک دماغ ہوا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مجموعہ ہر ایک کی، سب کی ملا کر کے. تو انسانی نوع کا انسان اکبر سے تعلق ناگزیر ہے، یہ اس سے جدا ہو کر قائم نہیں رہ سکتا. بجنسی حیوانوں کی ہر نوع کا بھی ایک علیحدہ امام وہاں موجود ہے. ہر نوع کے ہر فرد کا اپنے امام سے تعلق ہے جو ایک قسم کی ملکوتی قوت کے توسط سے قائم ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے زمین کے ذرات کے خاص کشش کے ذریعے آپس میں تعلق قائم ہے. اس مرکز میں انسان اکبر اور بقیہ جملہ انواع حیوانات کے اپنے اپنے امام جہاں درجہ بدرجہ اس کے سامنے موجود ہیں، وہیں فرشتوں کی مرکزی جماعت کی سب سے بڑی قوت بھی موجود ہے. ساری قوتیں وہاں جمع ہیں. انسانی نوع کا تجلی اعظم کے ساتھ اتصال بھی اسی قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب دیکھیے ایسے سمجھنے کے لیے یہ ہمارے پاس جو کنیکشن آئے وہ لائٹ جل رہی ہے، تمام خطوں میں جل رہے ہیں، یہاں جل رہے ہیں، وہاں جل رہے ہیں. اب یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کہیں گے وہ میٹر کے پاس سے کنیکشن دیا ہوا ہے، وہاں سے آ رہی. وہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ پول میں سے آ رہی ہے. پول میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وائرنگ جو کی ہوئی اس میں سے آ رہی ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سب اسٹیشن بنا وہاں سے آ رہی ہے. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ وہاں سے مین پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. تو یہاں سے رابطہ جو ہے اس لائٹ کا وہاں تک پہنچ گیا. تو اس کا جو امام ہے لائٹ کا وہ کہاں ہے؟ پاور ہاؤس میں. تو اسی طرح سے سارا نظام جو ہے پھیلا ہوا ہے. اچھا، انسان کی مقتول پر توجہ اس قوت پر مرکوز رہتی ہے کہ یہی تجلی اعظم کی معرفت کا واحد اور بڑے سے بڑا وسیلہ ہے. اس قوت کے مسکن کو حضرت القدس کہا جاتا ہے. یہ حضرت القدس جو نام رکھا ہے تجلی کا نام. اس مقام پر صرف بلند مرتبت ملائکہ کاملین کی ارواح ہی پہنچ سکتی ہے. حضرت القدس میں فرشتوں اور کاملین کی ارواح پر مشتمل اس جماعت کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے. انہی کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ان سب کا قبلہ و کعبہ تجلی اعظم ہے. یعنی یہ کہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ تجلی اعظم سے. عرشی تجلی بھی کہاں سے فائدہ حاصل کرتی؟ تجلی اعظم سے، جو انسان اکبر کے قلب پر چمکتی رہتی. شریعت میں یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ بعض فرشتے نہایت بلند مرتبت ہیں اور انہیں قرب و خداوندی میسر ہے. یہ اللہ کے عرش بردار رہتے ہیں اور ہمیشہ اس سے مومنوں کے لیے دعائے خیر و مغفرت میں مصروف رہتے ہیں. قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اس کا. ان کا مشغلہ صرف یہی ہے کہ ہم وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہیں اور پل بھر کے لیے بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین سفارتی فرائض کی انجام دہی ان کا فرض منصبی ہے. یہ بندوں کے دل میں اچھے کاموں کی رغبت و برائیوں سے اعتراض کا اظہار کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت بھی اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں وہ اس جسم خاکی سے جدا ہونے کے بعد مذکورہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں. یہاں بات کھل کے کہہ دی گئی. وہ جو فرشتے تھے ملائے اعلیٰ، تو جو کام وہ کر رہے ہیں، جو درجہ ان کو حاصل ہے، اس سے وہ درجہ یا اس سے بڑا درجہ حضرت انسان میں سے بھی بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ اے وہ نفس جو کہ مطمئنہ ہو گیا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے اور وہ اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. جس نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا. اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ نفس کو مطمئن کیسے کرتے ہیں، مطمئنہ کیسے بناتے ہیں. قرآن شریف میں بھی ہے. بس صرف شریعت کے احکام پر چل رہا ہے. 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے جو ہیں تمام شعبۂ حیات میں اللہ اور رسول کی فرمانبرداری، اس پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. تو کیا ہوگا کہ نفس جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کو خلاف ورزی سے روکا جائے گا. پھر پہلے تو وہ اسے ناگواری ہوگی نفس کو، لیکن آہستہ آہستہ نفس جو ہے وہ راضی ہو جائے گا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے. ابھی راضی نہیں ہے، پھر راضی ہو جائے گا. تو اب وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا بندہ، اپنے خاص بندوں میں داخل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو جنت میں فرشتوں کے ہمراہ ماہی اور پرواز دیکھا. تو انسان کی ترقی کا انتہائی درجہ کیا ہے کہ ترقی کر کے وہ کہاں جائے؟ تو میں نے کہا جہاں سے چلا تھا وہاں چلا جائے. چلا تھا حضرت القدس سے، لم یکن شیئا مذکورا، تھی نہیں کوئی ایسی چیز انسان کے جس کا ذکر کیا جائے. تو علم الہی میں تھے. اب چلے وہاں سے
تجلی سے، اس تجلی سے چلے تھے وہیں واپس جانا، تو اس کا نام حضرت القدس ہے، اسی تجلی کا نام حضرت القدس ہے۔ تو انسان کی ترقی کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ حضرت القدس کا ایک رکن بن جائے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ لوگوں میں بعض کی استعداد اس درجہ بلند ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں حضرت القدس سے براہ راست فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا، آگے بات یہاں، اور تمام عمر کار خیر میں مصروف رہ کر اس سے اچھی خاصی مناسبت مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے، اللہم الرفیق الاعلی۔ قبلہ کا جب آخر وقت تھا اور ایک دن انہوں نے بلایا، اس دن لوگوں نے یہ بتایا، ان کے صاحبزادے نے، ان کے بھائی صاحب وغیرہ نے اور دوسرے صاحبزادے نے، کہ اب کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ آپ کو بلایا، پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ بلایا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم، جب کیا میں تو وعلیکم السلام مظفر صاحب، وعلیکم السلام مظفر صاحب، وعلیکم السلام مظفر صاحب، وعلیکم السلام مظفر صاحب۔ تو وہ لوگ بھی حیرت زدہ، کیونکہ اس میں اس زمانے میں وہ تھا نا، ان کو شکر پیاری تھا، شکر والی حالت تھی۔ اب یہ بالکل آخر دنوں کی بات ہے، ایک آدھ دو دن پہلے کی بات ہے۔ تو اب ان کی حالت یہ تھی کہ اس تجلی کی طرف کو کھنچ کے رہ گئے تھے۔ تو اب بلایا انہوں نے کس کام کے لیے تھا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں۔ کب تک انتظار؟ اب بولنا شروع کیا، کب تک انتظار؟ اب نمبر آ جائے، کب تک انتظار؟ اب نمبر آ جائے۔ اب ادھر کو لگے ہوئے، ہمیں بلایا تھا اور بات لگنے سے کر رہے ہیں، کب تک انتظار؟ اب نمبر آ جائے۔ مظفر صاحب دعا کیجیے، اب نمبر آ جائے۔ اب بات جو کہیے گا تو 3 مرتبہ یہ ہے۔ تو میں نے پھر یہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو ہے یہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ربی خیالات سے ملا دے۔ آمین۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے، اللہم الرفیق الاعلی۔ اس کے بعد پھر بالکل ہوش میں رہتے ہوئے کہا کہ بھیا وہ عشاء کی نماز کا قریب آ رہا ہے میرے خیال سے، تمہیں چلائے بس آخر ملاقات ہوتی ہے۔ ہم لوگ منع کر دیا، سب کو منع کیا، سب کو ہی نہیں جاتا، ہم لوگ بھی نہیں جاتے تھے، مگر اس دن بلوایا تھا انہوں نے، خاص طور پر بلایا تھا، بیٹے کیا ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، کسی کو پہچان نہیں رہے، پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مظفر صاحب بلا چکے۔ اور اس دن انہوں نے اتنی باتیں کی، اس کے بعد پھر وہی اپنے اذہان پر رہے تھے، پھر نہیں کسی کو پہچانا، پھر بھی نہیں پہچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے، اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اے پروردگار مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما دیں۔ اب یہ رفیق اعلیٰ کیا چیز ہے؟ یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی حضیرت القدس، یہی رفیق اعلیٰ ہے، یہاں دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بہت سے اور جو نام میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھے تھے وہ بھی الملأ الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الندی الاعلیٰ، اور بھی ہیں یہ تمام۔ تو اب دیکھیے وہاں اس سے ملا دے، اس میں شمولیت کا شرف بخش اور اس کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک سطاعت جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سے چھوٹا سا 2-3 فقرے یہاں لکھے ہوئے فارسی کے، وہ ذرا غور کیجیے۔ آخر حرکات نفس کامل آنست کے دری تجلی متلاشی کرتا تھا۔ آخر حرکات نفس، سب سے یعنی اونچی ترقی، کہا جائے کہ بھئی کون سی بات جو ہے، کون سا اعلیٰ درجہ ہے بندگی کا، کہ کہاں آدمی کو ڈھونڈی تو کہاں ملے، کہ اس تجلی میں متلاشی کر، اس تجلی میں وہ، اس تجلی کی طرف اس کا میلان و رجحان ہو، اس تجلی سے اس کا ربط رابطہ ہو، اور اگر کوئی اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ اسی تجلی میں پایا جائے۔ وہ چوں بدل نسمہ متاثر شدن گرفت، اعتماد نفس متصرف نہیں گشت، تا نقطۂ بسیط ویدانی کے تمام شخص اکبر معینت بھی رسد۔ تو اب یہ بدن سے جب نسمہ جو ہے نکل جاتی ہے، اور نسمہ یہاں سے لے کر کے روح ہماری لے کر کے نسمہ کو چلی گئی، تو اب جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، جو کافروں کی روح چھوڑ دی، جہل ایمان کا صرف یہاں ذکر ہے، جو ترقی کر رہے ہیں ان کا ذکر ہے، جو اولیاء اللہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو
ان کی کیا ہوگا کہ یہ جو نسمہ ہے نا یہ بھی آہستہ آہستہ یہ بھی تحلیل ہوگی، اور صرف روح کا وہ حصہ رہ جائے گا باقی، جس کو روح ملکوتی کہتے ہیں۔ روح ملکوتی جو اس تجلی سے بالراست رابطہ رکھتی ہے، تو وہ صرف رابطہ ہی رابطہ باقی رہ جائے گا، باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کہ اس تجلی تک پہنچ جائے انسان، اس کا ایک فرد بن جائے، یہی سب سے بڑی معراج ہے۔ اور یہ سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے اور آپ کی خلاف ورزی سے بچا جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اور 2-2.5 منٹ ہیں، چلیے 2-2.5 منٹ میں کچھ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ نسمہ کو جو بار بار پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نسمہ ہے کیا چیز، ہمارے اندر جو ایک تو ڈھانچہ ہمارا یہ نظر آتا ہے نا، تو ہم بھی سمجھتے ہیں اس ڈھانچے کا روح ہے، اور اس ڈھانچے سے ہماری روح کا تعلق اس ڈھانچے سے ہے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس ڈھانچے میں ایک جان ہے جس سے ہم قائم ہیں، جس کو نسمہ کہتے ہیں۔ اس نسمہ سے رابطہ روح کا ہے۔ روح بالراست ہمارے قالب کو، ہمارے ڈھانچے کو قابو میں نہیں لا سکتی اور اس سے کام نہیں کروا سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک پاور چاہیے۔ جیسے قبلہ نے پہلے سمجھایا تھا کہ ریل گاڑی بھی چلتی ہے اگر تو اس میں اسٹیم ہوتی ہے یا پاور ہوتا ہے اور ڈرائیور بیٹھتا ہے، تو ڈرائیور تصرف کرتا ہے جو مثل روح کے ہے، اور اسٹیم اور پاور مثل نسمہ کے اور ڈھانچہ مثل ریل کے ہے، وہ چلتا ہے۔ تو اس ڈھانچے کو چلانے کے لیے، اگر اس ڈھانچے کو چلانے کے لیے صرف ڈرائیور کو بٹھا دیا جائے تو کیا وہ ڈھانچہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ خود کہہ دیں گے نہیں صاحب اس میں اسٹیم چاہیے، اس میں پاور چاہیے، جی وہی پاور نسمہ ہے انسانی ڈھانچے میں، وہی پاور نسمہ ہے۔ تو خود ہی سارے ڈبوں کو ڈھکیلتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں؟ معلوم نہیں، بلکہ وہ جو اسٹیم ہے، وہ جو پاور ہے، اس پر وہ تصرف کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ڈبے چلتے ہیں۔ تو بالکل یہی حال ہماری روح کا ہے کہ ہماری روح ہمارے نسمہ پہ تصرف کرتی ہے، یعنی جان پر، اور ہماری نسمہ ہماری باڈی پہ تصرف کرتی ہے کہ اس سے حرکات سرزد ہوتے ہیں۔ تو نسمہ کیا ہے؟ ایک بخاری جسم کا نام ہے، یعنی آدمی جس غذا کو کھاتا ہے، اول تو نسمہ پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اب اس کی روح کے لیے کوئی غذا نہیں چاہیے، صرف عبادت ہے، اس کا کام کرنے دیا جائے۔ لیکن نسمہ جو ہے وہ اگر اس کو غذا نہ ملے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ آئی باڈی میں تو بلڈ سے اس کو تمام سپلائی ہوتی رہتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، اور آخر میں اس کو وہ نسمہ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو آدمی جس غذا کو کھاتا ہے، ہضم ہونے کے بعد اسی کا سفادہ یعنی اسی کا لطیف جوہر تیار جو ہوتا ہے وہ سارے بدن میں ساری ہو کر ہر عضو میں پہنچ کر اس عضو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نسمہ جو ہر جگہ آتی ہے، آنکھ میں بھی آتی ہے، ناخنوں میں بھی آتی ہے، یہاں بھی وہاں بھی اس جگہ، اور جس وقت نکلتی ہے یہ نسمہ، اور انگلینڈ والوں نے دیکھا ہے اس کو، تو پوری نسمہ جو ہے ایگزیکٹلی جتنی بڑی ہماری باڈی ہے نہیں اتنی بڑی ہوائی ایک جسم، بخاری جسم کے طور پر نظر آتی ہے ہاتھ پیر کے ساتھ، اور وہ روح کے تصرف میں ہوتی ہے، اور روح سے لیا۔ یہ نسمہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ یہ تحریر ہوگی اور صرف روح باقی رہ جائے گی، لیکن یہ اس سے مشترک جو اعمال نامہ یہ زائل نہیں ہوگا، یعنی ترقی کرتے کرتے۔ تو صرف ایک چیز ایسی جس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو آدمی توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو، تو لیکن اسے احساس رہتا ہے کہ میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو توجہ، تو دو آدمی موجود ہیں، بیوی دو ذات موجود ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ توجہ تو وہ کرے، ذکر تو کر رہا ہو، لیکن اسے اس بات کا ادراک نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور ذکر میں ایسا کھوئے کہ صرف ذاکر ہی ذاکر رہ جائے، یعنی صرف اللہ کی ذات رہ جائے، اور بے شک وہ کام میں لگا ہوا غافل نہیں ہے، لیکن وہ ادراک اور احساس کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ دوئی جو ہے یہ جاتی رہے، تب پھر جا کر کے کہیں گے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے وصل ہوا۔ اللہ نصیب کرے ہم سب کو، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے پھر وہ ریاض الفقر پڑھنا شروع کر رہے ہیں جو بیچ میں رک دی گئی، اس کی اس میں رضا ہوگی یا اس کی ناراضگی ہوگی، اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، منع کیا ہے، جو بھی اس کے خیال۔ تو اب یہ یاد کرنا صحیح معنی میں یاد کرنا ہوا، یعنی وہ جو زبان سے ذکر کر رہا تھا تو اس کا اثر اور نتیجہ یہ کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ
یہ تصور سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اس کام کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے. اور معدون حق تعالیٰ یعنی ما سوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنی ہمت کو قطع کریں. اپنی ہمت اور حوصلہ اور تمام تر صلاحیتیں ہماری جو عام ایک طریقہ ہے عام آدمی کی کہ اپنی پوری ہمت، پوری صلاحیتیں اور پوری توجہ اور پوری تگ و دو وہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی طرف کو ہے. تو اب اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس میں اعتدال اتنا حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، اس میں تو پوری دلچسپی سے لے کر پوری دلچسپی سے ان کاموں کو انجام دے، لیکن اس میں بھی آداب اور احکام الہیہ کا خیال رکھے. تو اب دوسری صورت پھر یہ ہوگی کہ جب ضرورت کی حد تک ان دنیاوی امور میں دلچسپی رکھے گا تو باقی حصہ اس کی ہمت کا اور طلب کا وہ ذات باری تبارک و تعالیٰ کی طرف کو لگ جائے گا. تو اب کہا جائے گا کہ ہمت کو اس نے کہاں سے کاٹا؟ اللہ کے غیر سے. گو کہ اللہ کے غیر سے جو چیزیں، جن چیزوں کا تعلق ہے اس سے ہماری یہ زندگی ہے، اس میں ہماری اس میں صحت برقرار ہوتی ہے، کھانا پینا، معاش ہم کماتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پیسہ کماتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ سب تو ہے حکم. یہ سب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش سے کرتا ہے انسان، چنانچہ وہ اسی میں ڈوبا رہتا. دوسرا یہ کہ اسے حکم الہی سے کرتا ہے، اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. اور تو اب ہر چیز جو ہے بالکل واضح طور پر نظر آئے گی. تو یہی وجہ کہ مرنے کے بعد جو تمام چیزیں ہیں، ہمارے اعمال بد وہ واضح طور پر نظر آئیں گی، اعمال خیر وہ واضح طور پر نظر آئیں گے. آخرت کے وہاں کی تمام چیزیں وہ واضح طور پر، جنت و دوزخ وہ واضح طور پر نظر آئیں. اب یہ غطاء ہے، غطاء بصری جسے کہتے ہیں. اور اسی غطاء کی وجہ سے ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نہیں کر سکتے ہیں ان آنکھوں سے جب تک کہ یہ غطاء دور نہ ہو کہ یہ عالم کسی نئی زندگی. اچھا، اس کے بعد اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. پل سے مراد شریعت کا سیدھا راستہ ہے جو یہاں جسمانی صورت میں رونما ہوگا. یہ اس نظام کی مثال و نمونہ ہے جو انسان کی طبیعت میں داخل کیا گیا. اس کے پار کرنے میں جو فرق ہوگا وہ دراصل اس نظام کی پیروی کرنے میں انسان کے اختلاف کا نتیجہ ہوگا. ہاں، یہاں اس سے پہلے کچھ طاقتوں کا ذکر آیا تھا. ہمارے اندر کچھ اصولی طاقتیں ہیں. وہ طاقتیں کس کی؟ نسمہ کی ہیں. جیسے قوت متخیلہ کا ذکر آیا تھا، وہ نہیں بتا سکا، چھوڑ گیا. قوت متخیلہ ہے، قوت متحرکہ ہے، قوت عازمہ ہے نا. اور آپ کی جتنی بھی اصولی قوتیں، قوت واہمہ ہے، یعنی خیال کی قوت ہے، ارادے کی قوت ہے نا، حرکت کی قوت ہے، وہم کی قوت ہے. ایسی تمام جتنی اصولی قوتیں ہمارے اندر ہیں، یہ قوتیں ہیں کس کی؟ نسمہ کی ہے. کسی ایک قوت کی آپ اصلاح کی کوشش کریں تو اس کی اصلاح کے ضمن میں تزکیے کی آپ کی دوسری قوتوں کی بھی اسی درجے میں اصلاح. جیسے قوت عاقلہ ہے، کسی نے قوت عاقلہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. قوت عاقلہ کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو عقل کل کے تابع کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ہم نے انہیں قبول کیا، تو وہی کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی. تو یہ علوم جو ہے وہی کے، یہ تو بالکل ٹھوس علوم ہے. ان کا مطالعہ کرنے سے، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے، تلاوت کلام مجید وغیرہ کرنے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوت عاقلہ جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تمام اوہام جو ہے وہ منقطع ہونا شروع ہوتے ہیں، صفائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو اگر کوئی صرف یہی کام کرے تو دوسری قوتیں بھی، اس کی خیال کی قوت میں بھی تبدیلی آئے گی. متخیلہ کا ذکر تھا نا. تو اب خیال میں مثال کے طور پر یہاں وہاں کے واہی تواہی خیالات میں لگانا تھا انسان. لیکن جب وہ اچھی چیزیں اچھے مطالعہ کرے گا، انبیاء کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی عقل کی قوت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اور اس میں جو ظلمتیں ہیں اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے خیال کی قوت کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے کی قوت کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد انسان میں اچھا ارادہ پیدا ہوتا ہے نا. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں جو ظلمتیں ہیں
برے ارادے کی طرف کا میلان اور رغبت ہے وہ طاقت کم ہونا، جیسے بہیمیت کہتے ہیں، وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور ملکیت یعنی اچھی طرف کا میلان یہ تمام بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو وہاں اس کا ذکر تھا. اب یہ جو صراط مستقیم ہے اس صراط کا ذکر آیا. اس صراط پر کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے، جس نے جی بھر کر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری پیروی کی ہوئی، اللہ کی حکم برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جی بھر کے کی ہوئی، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا پلک جھپکتے کا کام ہو، کچھ نہیں دیر لگنے کی، کوئی مسئلہ نہیں. جس درجے میں جس نے ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور دوسرے طریقوں کو اختیار کیا تو اسی درجے میں اسے وہاں سے گزرنے میں دشواری ہوگی، زخم آئے، کٹ کے گرے، پھر نکالا جائے، جو کچھ بھی ہو بارہ دشواری سے اس کو طے کر سکے. تو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سے قائم کی ہے. پل سے مراد شریعت کا سیدھا راستہ ہے جو یہاں جسمانی صورت میں رونما ہوگا. باقاعدہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی وہمی چیز ہے، ایسی خیالی چیز ہے، نہیں، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہے، وہ وہاں دیکھنے کو ملے گی. یہ اس نظام کی مثال نمونہ جو انسان کی طبیعت میں داخل کیا گیا ہے. تو طبیعت تو نہیں ہے اصل میں، جو نظام اصلی ہے یعنی صالح نظام جس کو کہتے ہیں، تو صالح نظام کی طرف کا میلان جو ہماری طبیعت میں نہیں پایا جاتا ہے. کسی وجہ سے یہ صاحب مضمون نے ایسا لکھ دیا. ہماری جو طبیعتیں ہیں یا ہمارا نفس ہے، تو نفسانی خواہشات، لذات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معصیت اور ان تمام نافرمانی کی طرف کا میلان ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور طبیعت جو ہے وہ فطری تقاضوں کی طرف کو جاتی ہے، لیکن روح اس کے اندر ایک اعتدال پیدا کرنا چاہتی ہے. تو روح سے جب نور نازل ہوگا نفس پر، قلب پر، تو قلب کی اصلاح ہوگی، قلب سے پھر نفس پر آئے گا تو نفس کی اصلاح ہوگی. اس کے بعد آخر میں جا کر طبیعت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، طبیعت میں اعتدال اس وقت پیدا ہوگا جبکہ پہلے آدمی کا نفس مطمئنہ ہو چکا ہو، تزکیہ اس کا، آخر میں جا کر کے طبیعت میں اعتدال آتا ہے. ترازو سے مراد لوگوں کے اچھے اور برے افعال کی وہ خاص مقدار ہے جس میں وہ روز معاشر ظاہر ہوں گے، اور گویا مادی اجسام مثالی قوتوں کے پیرائے میں ظاہر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی صفت علم و تمیز جو دو الجھی ہوئی چیزوں میں فرق پیدا کرنے سے مراد ہے، اس دن اس کا عکس ترازو کی شکل میں رونما ہوگا جو بعد میں افعال کی اچھائی و برائی کا تجزیہ کرے گا. خود حساب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت تمیز کے مظاہر میں سے ایک ہے جو ترازو کے نصب ہوتے ہی اجمالی طور پر ظاہر ہوگا، اور یہ صرف پل بھر کی بات ہوگی. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا. حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور جو دنیا میں پھر جاری ہو گئی. یہ پانی کی صورت میں ظاہر ہوگی کیونکہ علم اور پانی میں گہری مشابہت. ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بقیہ تمام کی اصل ہوگا. مادی زندگی میں جس نے شریعت کی دل کھول کر پیروی سچے دل سے کی ہوگی وہ اسی مناسبت سے اس حوض سے جام پیے گا. شریعت سے پہلو تہی کرنے والا، اس سے بچنے والا، اس کو چھوڑنے والا اتنا ہی قلیل حصہ پائے گا. احتساب حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد بعض جنت میں بعض دوزخ میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جمالی تجلی کا دوسرا نام بہشت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جلالی تجلی کا دوسرا نام دوزخ ہے. جنت میں جمالی تجلی میں حوریں، لذیذ کھانے، خوشنما ملبوسات، خوشک و محلات کی شکل میں ہوں گے، اور دوزخ میں اس کے برعکس. اس کے آگے اصحاب یمین کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصحاب یمین و سابقین کے زمرے میں داخل فرمایا. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت میں ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا. یہ وہی مضمون ہے جو پچھلے ہفتے تھا اور اس سے پہلے بھی. قیامت میں ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا جس کی بے شمار اقسام ہوں گی. اچھا، اب قرآن شریف میں جو تذکرہ ہے تو 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. تو اس میں سب سے اونچے لوگ جو ہیں سابقین، اولئک هم المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں. تو سابقین کے جو درجہ ولایت کو پہنچ جاتے ہیں
خواہ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد. بعض لوگوں کو یہاں پر وہ درجہ نہیں ملتا ہے لیکن مرنے کے فوراً بعد مل جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. خیر، تو سابقین جو ہے جس میں تمام صحابہ تھے، اور صحابہ کا جو درجہ اور تمام انبیاء بھی سابقین کے مدارج میں ہوتے ہیں، تو لیکن اس کی بہت سی قسمیں ہیں سابقین کی. تو جو صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے وہاں کوئی صحابی نہیں پہنچا، اور جو آپ کے لیے مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں دوسرا کوئی نبی نہیں پہنچا. اسی طرح سے صحابہ کے جو مدارج ہیں وہ بھی بہت ہیں، سابقین میں ان کے بھی اپنے مدارج بہت ہیں، کثرت سے ہیں، اور ان میں سے نچلا صحابی جو ہے وہ سابقین کے درجے کا، تو اس میں کوئی ولی کسی زمانے کا کبھی نہیں پہنچا اور نہ آئندہ پہنچے گا. کوئی ولی نہیں پہنچے گا اس درجے میں. اس کے بعد اولیاء کبار وہ بھی سابقین کے مدارج میں جاتے ہیں اس درجے سے نیچے صحابہ کے. تو ان میں بھی بہت سے مدارج ہیں سابقین کے. اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں جو مرنے کے بعد، یہاں ولایت نہیں ملی جنہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو وہ درجہ مل جاتا ہے. درجہ ولایت کا ہے، اسے سابقین کا درجہ مل جاتا ہے. اور یہ سابقین کے جو مدارج ہیں اس کے لیے کوئی پراسپیکٹس مقرر نہیں، کوئی سلیبس مقرر نہیں ہے کہ اتنا کام کر لیجئے تو یہ درجہ مل گیا، بلکہ یہ درجات جو ہیں یہ اللہ تعالی کے فضل پر موقوف ہیں. جس کو چاہے عطا کرے، یہ اس کے فضل پر موقوف ہے. یعنی آپ دیکھیے بہت سے ایسے واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں کہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ ایک صاحب تھے، وہ شراب کے نشے میں چلے جا رہے تھے. بالکل اس حالت میں وہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا کوئی کاغذ مل گیا، کلمہ لکھا ہوا زمین پر. اسی نشے کی حالت میں انہوں نے اٹھایا، اور وہ جو عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے، لیکن اس کو بوسا ووسا دیا انہوں نے. پھر خوشبو تلاش کی، خوشبو تلاش کر کے اس کو خوب خوشبودار کیا، بہت احترام سے اس حالت میں بڑے احترام کا مظاہرہ کیا. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خواب میں نظر آ گئے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ جس طرح تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں بھی تیرے نام کو خوشبودار کروں گا. اب یہ کیا ہوا؟ انتخاب ہو گیا، یہ سلیکشن گریڈ میں آ گئی. صبح اٹھے تو بالکل بدل گیا، نہ شراب نہ یہ نہ وہ، پھر زندگی پوری کایا پلٹ ہو گئی. تو یہ وہ بھی چیزیں ہیں. تو سابقین کے جتنے مدارج ہیں سارے وہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، دین سے، کسب سے ان کا تعلق نہیں. اس کے بعد جو دوسرے درجے کا ذکر ہے قرآن شریف میں وہ ہے اصحاب یمین، دائنے ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ مومنین ہیں. اصحاب یمین میں عام مومنین تمام ہیں. اب اس میں بھی بہت سے مدارج ہیں، اور اصحاب یمین میں یا ابرار میں ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اس طرح کہا ہے یہ الفاظ، دعائیں جو مانگی ہیں تو دعا یہ الفاظ قرآن شریف، اس کے ساتھ یہ بھی ہے ابرار. تو ابرار یہ سب اصحاب یمین میں. اصحاب یمین کے بھی بہت سے مدارج ہیں. بہرحال یہ وہ طبقہ ہے اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو جنت ہی میں جائے گا، دوزخ میں نہیں رہے گا. اگرچہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ قبر کے زمانے میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑے یا دوزخ میں صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے ڈالنا پڑے، جبکہ یہاں تزکیہ نہ کیا ہو کسی نے. دنیا میں تزکیہ کرنے سے کچھ کمی رہ گئی، حالانکہ یہاں جی بھر کے کر سکتا آدمی، کوئی مشکل کام نہیں. تو دوزخ میں ڈال کے پھر صفائی ان کی ہوگی، وہ بھی اصحاب یمین میں، جنت والوں میں سے ان کو وہاں بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد تو بہت سے مدارج ہیں اس میں بھی اصحاب یمین میں. اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وہ ہیں اصحاب شمال، جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے تمام رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، اس کے ملائکہ، تو جن چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے. ایمان جس کو کہتے تو ایمان نہیں ہے. ٹھنڈا ہے نا یہ پانی؟ تو ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ پھر اصحاب شمال میں چلے جائیں گے، اور ان کی پھر سزا کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت سے مدارج ہیں، اس میں بھی بہت سے مدارج ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اس کی تشریح کی ہے تمام طریقے سے. اب یہاں جس کا ذکر ہے کہ قیامت میں ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا جس کی بے شمار اقسام ہوں گی، ہر قسم کے نیک بندے اس میں آ جائیں گے اصحاب الیمین. دوسرا گروہ اصحاب الاعراف کا ہوگا، اس میں وہ لوگ شمار کیے جائیں گے جنہوں نے نہ تو نیکی کی ہوگی نہ بدی. یہ اعراف والے لوگ جو ہیں، تو اس میں بہت سے مفسرین نے بہت سی تفصیل دی. اس میں تفسیر غزالی نے کیا بتایا ان کے بارے میں؟ یہاں جو سنا ہوا ہے، ہاں، تو اس میں اصحاب الاعراف کا ایک گروہ وہ لوگ شمار کیے جائیں گے جنہوں نے نہ تو نیکی کی ہوگی نہ بدی، اور نیکی ہوئی بھی تو محض رسم کے طور پر، اور وہ غافل بھی رہے. بہرحال یہاں جو اصحاب اعراف کی بات لکھی ہوئی ہے، حافظ صاحب نے یہ، ورنہ وہ میں اس میں سے آیت پڑھا لیتا ہوں سے حافظ صاحب سے، ندیم صاحب سے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو بات اللہ میاں نے کہی ہے وہی ہے، اسے بھول جائیے گا. جب آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو وہاں جو ذکر ہے اس کو آپ اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا. حشر کے دن انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اصحاب الاعراف. یہ مختلف اقسام کے لوگ ہوں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے، ویرانوں میں رہنے والے، غرض کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے نہ تو شرک ہی کیا نہ ایمان لائے، وغیرہ وغیرہ. ہاں یہ بات تو ہے کہ احادیث میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا، جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تو ان کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالے گا. اب رہ گیا یہ کہ نیک اعمال کیے ہوں، ایمان لائے ہوں، یہ سب. اسی طرح اچھا موٹی سمجھ والے، دانش اور علم سے خالی رسمی مسلمان، ناقص سمجھ والے، بچے، پاگل، بیوقوف وغیرہ، یا جن کو شریعت نہ پہنچ سکی، تو اس قسم کے لوگ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصحاب اعراف ہوں گے. مطلب یہ کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے جنت میں لے جائے گا. انسان کی ترقی جنت یا دوزخ پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے ماورا ایک اور منزل ہے جہاں پہنچنے کے لیے وہ مضطرب رہتا ہے. تو اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ سے، جس پوائنٹ سے ہم لوگ چلے ہیں تو اسی پوائنٹ تک جانا ہے نا. اچھا اب اس پوائنٹ تک جانے کے لیے اب دیکھیں ریس بھی ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کچھ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ بالکل ہی چھوڑ دیتے، ہمت ہار جاتے ہیں. آپ مشاہدے میں جو چیز آتی ہے وہی حال عام طور پر یہ اعمال کرنے والوں کا ہے، اچھے اعمال برے اعمال کرنے والوں کا یہاں دنیا میں. تو اب چلے ہم کہاں سے تھے؟ چلے ہم وہاں سے تھے جہاں جو قرآن شریف میں جس کا ذکر لم یکن شیئا مذکورا، ہم کوئی ایسی چیز ہی نہ تھے، کوئی ایسی شے ہی نہ تھے جس کا ذکر کیا جاتا. تو ہم اگر کچھ ایسی شے نہ تھے تو کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے. اچھا تو اب پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا. عالم ارواح میں ہمیں علم اور معرفت اور قرب، یہ تین چیزیں حاصل تھیں ہر ایک کو، علوم، معرفت اور قرب الہی. لیکن ہم کو اس بات کا قطعی احساس اور ادراک نہیں تھا کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہیں. یہ بھی عجیب کیفیت تھی. تو اسی احساس اور ادراک کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کارخانہ بنایا اور یہ نفس بنایا ہمارا، کہ روح کے ساتھ نفس کا ایک تعلق قائم کیا. تو اس نفس میں جو جوش و خروش ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ تین چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اب جہاں سے ہم چلے تو پہلی ایک تجلی کا ذکر آتا ہے کہ جہاں حضرت انسان
کی اصل، اس کی نو کا اس کی اصل موجود ہے، حضیرت القدس اس کو کہا گیا ہے، الکبیر، المتعال، بہت سے اور بھی نام رکھے گئے ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں۔ تو اس تجلی میں ہم تھے، اس تجلی سے چلے ہیں، واپس اسی تجلی سے رابطہ قائم کرنا ہے کہ جہاں سے ہمارا پھر رابطہ اللہ تعالیٰ کی عرشی تجلی سے قائم ہو جائے اور تجلی اعظم سے قائم ہو جائے۔ تو جہاں سے چلے تھے وہاں واپس ہونا، مطلب یہ کہ جو بشری تمام ہمارے اندر سلمتیں آ گئی ہیں وہ تمام کی تمام ہے نا، ہم انسان تو رہیں گے یہاں، کام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کاروبار کریں گے، سب کچھ کریں گے، کرنا ہے، مگر جو قدرتیں آئی ہوئی ہیں ہمارے اندر اخلاقی اور ایک بے تعلقی کی کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے تمام احکام اور ان تمام چیزوں سے، تو وہ اس کیفیت کو دور کر کے اور دوسری وہ کیفیت حاصل کرنا کہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا اور اخلاق کو اپنے درست کرنا، سنوارنا، اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ کرنا۔ تو جب یہ کام ہم کریں گے تب پھر اس تجلی میں ہم جا کر کے پہنچ جائیں گے۔ اب اس تجلی سے ہوتا کیا ہے کہ محنت کرتے کرتے انسان کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو تزکیہ ہونے کے بعد اس کی ایک توجہ اور ہمت، توجہ کی جو کیفیت ہے اس تجلی کی طرف کو کبھی تھوڑی دیر کے لیے آئے گی۔ ابھی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے اندازہ کر لیں یا تلاوت یا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر تو رہے تھے مگر پوری ایک فلم چل رہی تھی مختلف کاموں کی، مختلف خیالات کی۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا، مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ ایک کام کو کرتے ہوئے کسی دوسری طرف کو توجہ ہماری رہتی ہے، تو وہ جو دوسری طرف جس طرف توجہ ہماری تھی وہ غیر خدا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف تھی۔ تو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت ہے، اسی استعداد کو اللہ کی طرف توجہ کرنے میں استعمال کر سکتے، کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ایک چیز موجود ہے، ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے، استعداد، کیپیبلٹی ہے موجود کہ ایک کام میں ہم لگے ہوئے ہوں مسلسل اور دوسری ایک طرف کو کہیں حساب کتاب چل رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ اگر اس کو سوئچ اوور کرنا چاہیں ہم تو دوسری طرف کو اللہ تعالیٰ کی طرف کو لگا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مشق کرے، کوشش کرے یہاں ہر ایک کام اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر انجام دیتے ہوئے، دیکھیے تمام شعبہ حیات کو لے کے چلنا ہے اور اسی تمام شعبہ حیات کے تمام پوائنٹس آپ لیتے چلے جائیے ترقی کے، اور کسی نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی جیسے اکثر تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں تو لیکن وہ بہت سے پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں ان کے، تو ہمیں سارے پوائنٹس لینا ہے۔ اگر یہ محنت اس طرح جاری رکھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو توجہ کی کیفیت ہے یہ اس تجلی کی طرف کو مرکز پکڑتی ہے، کیونکہ چلے تو وہیں سے تھے نا، تو فطرت تو ہماری روح کی اسی طرف کو جانا ہے، صرف بیچ میں نفس رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب نفس کو ہم نے سدھا لیا، اس کو ٹرین کر کے اس کو اس طرف کو لگانے کی کوشش کی، تو دو طاقتیں ہماری جو ہیں، روح کی طاقت اور نفس کی، دونوں اس طرف کو قلب کی طاقت بزرگ ہو گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکتے کے لیے ہماری توجہ اس طرف کو ہوگی، اس تجلی کی طرف کو، پھر آہستہ آہستہ جب محنت کرتے رہیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو پھر نہیں ہوگی، لیکن اگر محنت کرتے رہے تو قبلہ فرماتے تھے کہ ایک ایک درجہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ڈگری آپ ایڈ کرتے چلے جائیے، اس میں قطرہ قطرہ شعور والا معاملہ ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر تھوڑا اسپین آف ٹائم بڑھتا ہے، کچھ تھوڑی مدت اس کی بڑھتی ہے، پھر اور انسان لگا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہی جو کیفیت ہماری توجہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کو، اس تجلی کی طرف کو، یہ پھر دائمی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ان کو ہوتی ہے جو جن کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ یہ مقربین ہیں، تو ان کا ذکر یہ ہے، اس قسم کے لوگ، تو ان کی دائمی توجہ اس طرف کو ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس تجلی سے ربط اور رابطہ ان کا قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں جب ان کی صحبت میں دوسرے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو دینی فائدہ ہوتا ہے، ہماری توجہات دنیا کی طرف سے ہٹ کر کے، اور ان کی چونکہ ان کی
قوت جو ہے قوت واہمہ کہتے ہیں ان کی قوت واہمہ میں کیا ہوا کہ انہما کی تعلق اس کا اس تجلی سے ان کی قوت واہمہ کا ہے. تو جتنی دیر لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مسلسل ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی قوت واہمہ کا رابطہ آنے والوں کی قوت واہمہ سے قائم کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قوت واہمہ کا رابطہ بھی اس تجلی سے قائم ہو جائے. تو ایک تو انہوں نے خود کوشش کی, اب یہ کام جو آنے والوں کا ہوا یہ مفت میں چلنے لگا. اچھا, اب انہوں نے کوشش کی تو کچھ کسی درجے میں جب تک بیٹھتے ہیں لوگ تو کسی کو یہ کیفیت بعض وقت ہو جاتی ہے. اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اگر کسی کو یہ بات ہو جائے تو. اب حفاظت کس طرح کی جائے گی؟ ہم خود مجاہدہ کر کے کوشش کر کے دوسری طرف کی توجہ جب بھی ہو, دوسرے خیالات آئے تو ان کو ہم قبول کر کے ان کو آگے نہیں بڑھائیں, لامالا اس پر ڈالیں, یعنی اس پر سوئچ اوور کرنے کی کوشش کریں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ایک خیال غیر اللہ کا, اس سے ہٹے تو دوسرا غیر اللہ کا خیال, تو پھر تیسرا, تو ایک سیلاب جملہ چلا رہا. لیکن اگر کوشش کی جائے تو جیسے یہ تمام خیالات ہیں اس طرح کے, تو اصل جو مرکز ہے اس کی طرف کو جانا تو بلکہ اور زیادہ آسان ہے. لیکن اس وقت ہوگا آسان جب کہ ہم روح کو اس کا کام کرنے دیں کہ فطری میلان اور رجحان اس کا اسی تجلی کی طرف کو ہے. تو اگر یہ بات پیدا ہو گئی, اچھا انہی میں پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو قوت واہمہ ہے, ان کی جو ذات ہے, یہ اس تجلی میں اس تجلی کا ایک رکن بن جاتے ہیں. وہاں پر تمام انبیاء اور یہ سب مل کر کے اس تجلی میں ہیں موجود, سب کی روحیں وہاں ہیں موجود, تو یہ بھی اس کا رکن بن جاتے ہیں. اور بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس تجلی میں انبساط, یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ منغمس ہو جاتے ہیں, اس میں ڈوب جاتے ہیں, اور یہاں دنیا میں بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, عام بات ہے, بالکل عام آدمی کی طرح, ان کو پہچاننا بہت مشکل, اور بالکل اس میں ڈوب گئے, یہاں تک کہ اس میں انبساط, اس میں یعنی پھیلاؤ اس تجلی میں پیدا ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں اس کی خاصی تفصیل ہے. تو خیر یہ ذکر تھا مقربین کا, مقربین, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جو اصحاب یمین یعنی عام ایمان والے لوگ اگر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری توجہ اس طرف کو ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کو, تو انہیں یہ بات حاصل نہ ہو. یہ وہ بھی چیز نہیں ہے. ایک بات ہم یہ بتا دیں کہ یہ جس چیز کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم اپنی توجہ کو, اپنی ہمت کو اس طرف کو لگائیں ذات اس تجلی کی طرف کو, یہ وہ بھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کسب سے حاصل ہوتی ہے. باقی اس کے نتیجے میں جو مدارج اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کا تعلق وہاب سے ہے. اتنا ہمارے لیے ہو جانا بھی بہت کافی. اگر کسی شخص کی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت بھی توجہ ذات کی طرف کو ہو گئی تو اس کی وہ حقیقی نماز ہو گئی. باقی سب میں حساب کتاب کرتا رہا ہو, ایک لمحے کے پلک جھپکتے کے لیے بھی کسی کو ہو جائے کبھی, تو اتنی بڑی بات ہے یہ. تمہارا کوشش کرنا ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو ہم کوشش نہیں کرتے ہیں نا. تو اصحاب یمین کے مدارج, تو جس جگہ سے ہم چلے تھے ذکر یہ تھا کہ قبلہ فرماتے تھے کہ جس پوائنٹ سے, جس مرکز سے, اسی مرکز میں اس تجلی میں واپس جانا ہے. اسی کے لیے پھر یہ سارے طریقے مقرر کیے ہیں, اور طریقے تمام جو بتائے ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, وحی کے ذریعے سے بتائے ہیں. لہذا ان کا کوئی بدل نہیں ہے. جیسے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس کی ہو جائے کچھ اور, اس کے کچھ اور طریقے مجاہدے کی, وہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے, آمین. انسان کی ترقی جنت یا دوزخ پر ہی ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کے ماورا ایک اور منزل ہے جہاں پہنچنے کے لیے وہ مسترب رہتا ہے. جنت میں ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد انسان کا نسمہ کمزور پڑ جائے گا اور نفس کے حسب حال اپنے ہر پہلو میں تبدیل ہوتا جائے گا, تاکہ یہ سلسلہ نفس ناطقہ پر آ کر ٹھہرے گا. یعنی کیونکہ ماں بعد موت ترقی کا سب دار و مدار انحلال نسمہ پر ہے. نسمہ جو ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہاں سے, جو حدیث شریف میں ذکر ہے, ازل کے جہاں ازل کے سلسلے میں صحابہ نے دریافت کیا نبی کریم سے, کئی حدیثیں ہیں یہ کہ ہماری جو ہاتھ کی مالکہ ہیں لونڈیاں, تو ان کے ساتھ جب ہم صحبت کرتے ہیں تو ہم عزل کر لیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بچہ نہ پیدا ہو, تو آپ نے صاحب کہہ دیا کہ جو نسمہ آنے کی ہے, جو مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ آ کے رہے گی. تم ایسا نہ بھی کرو, یعنی کرو گے تب بھی نہ کرو, مطلب یہ کہ وہ تو جب آنا ہے تو وہ ہو جائے گا. تو جتنی متعین ہے وہاں سے, روح کا ایک گروپ الگ متعین ہے, نسمہ کا ایک گروپ الگ متعین ہے. تو نسمہ کیا ہے؟ ایک مادی چیز ہے. نسمہ کی یہاں ترویج و ترقی جو ہوتی ہے وہ
زندہ جو رہتی ہے، قائم رہتی ہے، طاقت پکڑتی ہے جسم کے اندر نسمہ، تو وہ کھانے پینے سے یہ تمام. اب جب کھانا پینا ختم ہو گیا مرنے کے بعد، تو اب نسمہ کے لیے کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کو قائم رکھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ مثالی قوتیں، اس کے بعد جو نسمہ کی حفاظت کی جاتی مثالی قوتوں کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ نسمہ تحلیل ہونا شروع ہوتی، ختم ہونا شروع ہوتی، کیونکہ ماں بعد موت ترقی کا سب دار و مدار انحلال نسمہ پر ہے، اس کے بھی حل ہونے پر ہے، اور ترقی وہاں ہوتی رہے گی. مسلمان کی اہل ایمان کی جو ترقی ہے وہ مرنے کے بعد رکتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہاں چل پڑا تھا صراط مستقیم پر. یہ صرف چل پڑنا، یہ کہ صراط مستقیم پر چل کے وہ پوری طور پہ کامیاب ہو چکا تھا، نہیں، جو چل پڑا ہے وہ چلتا رہے گا. یہاں سے مرنے کے بعد بھی وہ چلتا ہی رہے گا، مسلسل ترقی کرتا رہے گا، کیونکہ ماں بعد موت ترقی کا سب دار و مدار انحلال نسمہ پر ہے. ہر لمحہ انسان کو عالم بالا کی جانب رغبت اور کشش ہوتی رہے گی، کھنچتا جائے گا وہاں پر، اور یہ منزل طے کرتا ہوا انجام کا روح الہی یا روح ملکوتی میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب کیا تھے ہم کہ ہم اثر جسے ہم کہتے ہیں وہ وہی روح ہے، وہ روح جو اللہ تعالیٰ کی نفخ ہے، وہ نفخت فیہ من روح، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل الروح من امر ربی، ہے نا. تو اب امر ربی کے ساتھ کیا تھا؟ جب روح یہاں سے نکلی تھی تو نسمہ بھی ساتھ گئی تھی. جب نسمہ یہاں سے روح لے کر کے نکل گئی تو پھر ایک تیسری چیز اور آ گئی، وہ جس میں مثالی آ گیا، تو 3 ہو گئی. تو 3 سے آہستہ آہستہ وہ مثالی زمانہ، عالم مثال کا زمانہ ختم ہوتا ہے، تو پھر بھی نسمہ باقی رہی. پھر نسمہ کا بھی انحلال ہو جائے تو صرف کیا رہ گیا؟ روح رہ گئی باقی. اب روح میں بھی ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے اندر علوم و معرفت اور قرب الہی ہے. جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا آپ کی، تو ٹارچ میں آپ دیکھیں گے تو اس سے بڑی سی ٹارچ ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خوب روشنی پھیلی ہوئی ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے ایک وسطی نقطہ ہے، ایک نقطہ چھوٹا، مین لائٹ جہاں سے تمام آپ کی ایمینیٹ ہو رہی ہے. تو وہ جو نقطہ ہے سمجھ لیجئے وہ روح، ہماری روح کو اگر آپ اس طرح سے سمجھنے کے لیے، تو وہ جو بیچ والی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ روح ملکوتی ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ اس کی جو آپ نے ٹارچ سے جو لائٹ پھینکی ہوئی ہے تو وہ ڈم ہے، لیکن وہ جو بیچ والی لائٹ ہے وہ کتنی تیز ہے، کتنی ڈیزلنگ ہے کہ نہیں. اب اگر ایسا ہو جائے کہ یہ جو ساری لائٹ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ سب ایسی ختم ہو جائے کہ اس ساری کی جگہ وہ بیچ والی بن جائے، تو کتنی ڈیزلنگ ہوگی. اب آپ بتائیں کتنی طاقت ہوگی نہیں ہوگی. تو اب وہ زیادہ گویا اس قابل ہوگی کہ اس تجلی سے زیادہ قریب ہو اور اس تجلی سے کامل رابطہ قائم کر سکے، جب روح کے اندر بھی جو روح ملکوتی ہے وہ باقی رہ جائے گی اور باقی حصہ جو اس کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. حضرت القدس میں نوع انسانی کا امام ہے جس کو امام النوع یا انسان کبیر کہا جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں وہاں پر، اور اس میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو کتابوں میں تذکرہ ہے ان کا، اس کا ذکر اگر کریں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، کچھ ستارے وغیرہ بھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نوع انسان کے امام کے بے شمار عکس ظاہر ہوئے، نہیں اس طرح جس طرح آئینے میں ہمارے عکس ظاہر ہوتے ہیں. ان عکوس میں انسان کبیر کی تمام صفات بھی جھلک اٹھے، اور نہ صرف یہی بلکہ حضرت القدس کے ملائکہ کی روحانی طاقت کے عکس بھی ان میں ظاہر ہوئے. بڑے اعلیٰ جو بڑے فرشتے ہیں، علاوہ ازیں ان ستاروں کے عکوس بھی جو اشیاء کائنات پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلی کا عکس بھی ان عکوس میں آ گیا جو انسان کبیر کے آئینہ قلب پر جھیل بناتی ہے. ان عکوس عکس کی جمع عکوس، ان عکوس کو روح ملکوتی کہا جاتا ہے. اور یہ ملکوتی روح ہر انسان میں جدا جدا ہوتی، ہر ایک میں ہے یہ روح. پھر ایک مدت مدید کے بعد ملکوتی ارواح کے عکوس عالم مثال میں رونما ہوئے. ارواح ملکوتی اور عالم مثال عکسوں میں بس اتنا فرق ہے جتنا ایک ہی شبیہ کے دو مختلف یعنی بڑی اور چھوٹی جسامت کی تصویروں میں ہوتا ہے.
ان کا آپس میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے روح اور جسم کا. عالم مثال کا عکس ملکوتی روح کا جسم ہوگا اور ملکوتی روح اس عالم مثال کا روح ہوگا. اچھا ملکوتی روح جو ہے، یہ جو مثال ہم نے بتائی تھی وہ زیادہ آسان تھی، وہ جو ٹارچ والی مثال بتائی تھی. تو جس مثالی میں جو عالم مثال میں جو ہمارا جسم ہے وہ بھی ایک نورانی جسم ہے، اور اس کے اندر ملکوتی روح، اور اس عالم مثال کی روح جو ہے وہ ملکوتی روح ہے. خیر چھوڑیے. انسانی نسمہ سے عالم مثال میں پیدا شدہ نورانی روح اس طرح منسلک ہو جاتی ہے جس طرح سورج کا رخ آئینہ سے منسلک ہو جاتا ہے. اب وہ نورانی روح ہوائے لطیف یعنی نسمہ میں اثر کرے گی، اور وہ ہوائے لطیف یعنی نسمہ اس نورانی روح میں اثر کرے گا. اس وقت اس نورانی روح کو نفس ناطقہ کہا جاتا ہے. نفس ناطقہ یہ یہاں نیچے کا ذکر آ گیا، اوپر کا ذکر کرتے کرتے نیچے آ گیا. ہماری جو روح ہے نفس ناطقہ، دیکھیے روح اصل میں ہے ایک، روح کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جز نہیں ہوتے، جدا جدا نہیں ہوتے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، سوال پہ سوال اٹھتا چلا جائے گا. پھر یہ الگ الگ روحیں کیسی ہیں، پہلی سوال اٹھتا ہے. تو خیر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الگ الگ روحیں، یعنی ان کو جز تو نہیں، اس کے باوجود ہر ایک انسان میں الگ الگ جاتی ہے، تو اس کو ہم ویسے ہی سمجھ لیں. اچھا اب وہ جو روح، ایک روح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا امر ربی سے، لیکن وہی روح جب ہمارے اندر منعقد ہو گئی، آ گئی، رہ گئی، ہمارے جسم میں رہ گئی، تو اسی کو جس کا تعلق نسمہ سے ہو گیا، جس روح کا تعلق نسمہ سے ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نفس ناطقہ. اس کو کہتے ہیں نفس ناطقہ. جو روح ابھی کسی نسمہ سے منسلک نہیں ہے اس کو بس روح کہہ دیتے ہیں، ہے نا. اور اس کو نفس ناطقہ کہہ دیا جو نسمہ کے ساتھ چپک گئی، تعلق ہو گیا، یعنی اس پر سوار ہو گئی، جس کو کہیں کہ ایک انسان میں آ گئی روح. انسان میں پہلے نسمہ آتی پھر روح آتی، یعنی پھٹکی، خون کی پھٹکی بنتی ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، قرآن شریف میں جو دیا ہوا تھا ساری تفصیل. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ ہڈی میں تبدیل کر لیتا ہے. پھر دیکھیے آپ، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کیا اللہ نے، پھر اس پر مزید گوشت چڑھایا ہڈی پر، اور اس میں پھر نسمہ داخل کی، جان پڑ گئی. کہتے نا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بچے میں جان پڑ گئی. اس کے ساتھ پھر جب نسمہ آ جاتی تو اس کے ساتھ، اس کے پیچھے اس سیکوینس جو ہے نا، تو اب وہ کتنی دیر بعد آتی ہے، فوری آتی ہے، یہ اللہ کے بہتر جانے. کہیں اگر مل جائے گا حدیث میں تو انشاءاللہ کی ذکر کر دیں. بہرحال اس کے بعد پھر روح، جب نسمہ آ گئی تو پھر جان آ گئی تو پھر روح آتی ہے. روح جب آتی ہے تو پھر وہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ لکھو اس کا سارا کردار، اس کا پورا لکھو، یہ کرے گا، وہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ، شقی ہے، سعید ہے، وغیرہ ساری چیزیں ہے. تو اب جا کر کے وہ نفس ناطقہ بن گئی وہی روح، اور اس ہوائے لطیف کو اس نورانی روح کا جسم. تو وہ جو نسمہ ہے ہوائے لطیف، یہ جو باڈی ہو گئی اس روح کی، وہ جو اوپر سے آئی روح، نسمہ اس کا جسم بن گئی. اس نورانی روح کو نسمہ کی روح سمجھنا چاہیے. یہ دونوں غیر منفک ہیں، جدا نہیں ہوتی. یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، نسمہ یہاں سے جب ہماری روح لے کے نکلتی ہے تو جدا نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس میں ٹرانسفارمیشن ہوگا، کچھ اور دوسری چیز بنے گی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. بہرحال تو یہ نسمہ کب تک قائم رہتی ہے؟ جنت میں بھی اور جہنم بھی. بہر طور کہیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگی. مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے کا خلاصہ یوں پیش کیا ہے: روح پر جسم ایک غلاف ہے، روح پر جسم ایک غلاف ہے، اور نسمہ مثالی قوتوں سے لبریز ہے. نسمہ وہی جو جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، جس کو جان کہتے ہیں، اور انہی کے سبب محفوظ رہتا ہے. قرآن شریف میں ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ایسا کوئی بھی زیرو نہیں جس پر ایک نگہبان نہ مقرر ہو. جس طرح ستارہ اپنی ذو فشانی کو محفوظ رکھتا ہے، وہ نہیں اسی طرح نسمہ میں مرتکز مثالی قوت اسے معمول رکھتی ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور نسمہ کے تمام اعضاء پر غالب رہتی ہے.
نسمہ مثل کاغذ کے ہیں، چنانچہ اچھے یا برے کام جو ارادتاً کیے جاتے ہیں وہ سب اس پر نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ نسمہ میں ایک حصے مشترک ہمارے اندر ہے، حصے مشترک، تو وہاں ہر ایک چیز انگریو ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے ہمارا نام۔ اب کاٹ پیٹ کے دیکھیں گے تو وہاں کوئی کاغذ نہیں نکلے گا، لیکن اتنا لمبا ایک ریکارڈ جو ہے پورا کا پورا، اور وہ ہماری یادداشت کبھی پیش کرتی ہے تو ہم وہی مزہ محسوس کریں گے۔ سنا تھا، سننے میں مزہ آیا تھا، تو چاہے وہ برس گزر گئے ہو، جب ہماری یادداشت اسے پیش کرے گی تو آپ کو وہی مزہ آئے گا۔ کھانے کی چیز آپ نے کوئی اچھی کھائی تھی اور اب اس کی یاد آئی اور پھر اس کے بعد کبھی نہیں کھائی، لیکن اس وقت بہت اچھی لگی تھی، اسی طرح اور دیگر، تو ابھی آپ کو وہی مزہ آئے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ عمل، وہ کام جو ہم نے ارادتاً کیا، رغبت سے کیا، انہماک سے کیا، جس میں ہم نے دلچسپی لی، اس کے اثرات اس نسمہ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اس سے مشترک پر آ جاتے ہیں۔ نسمہ کے اندر ایک وہ کاغذ ہے، سمجھ لیجئے، کاغذ تو نہیں ہے ایکچولی، کوئی چیز نہیں ہے مادی، لیکن حصے مشترک ایک طاقت ہے جہاں محفوظ رہتے ہیں، اور حصے مشترک کو لے کر کے روح جب نکلتی ہے تو نسمہ کو لے کے نکلتی ہے۔ نسمہ میں حصے مشترک ہے، حصے مشترک میں اعمال نامہ ہے، وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ چلا جاتا، یہ ہونے سے رہا کہ روح اکیلی نکل جائے، سب چھوڑ جائے، نہیں۔ اور مثالی قوتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب یہ کہ کن چیزوں سے حفاظت کی کرتے ہیں، اس کا نام انہوں نے مثالی قوت رکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا یا حدیث میں کبھی اگر کہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ نام دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو دیکھا نہیں میں نے۔ اور یہ تو جب حدیث مسلسل پڑھتے رہیں گے تو نئی نئی چیزیں دکھیں گی۔ ابھی اور کسی یعنی اور جو علماء ہے ان سے تو امید نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ تمام ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تو اس قسم کے لوگ جو زیادہ تر میں نے دیکھا انگریزی دا طبقہ ہے کہ وہ لگ گیا، اسے شوق ہو گیا تو انہوں نے ریسرچ کی، پڑھایا، تو یہ پی ایچ ڈی جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہی نکالتے ہیں یہ ساری چیزیں، یا کوئی ایسا دھن والا آدمی، باقی عالموں کو فرصت نہیں۔ تو مثالی قوتوں کے علاوہ دو ایسی قوتیں اور بھی ہیں جو نسمہ پر برابر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ملکوتی قوت ہے جو ملائانہ کا ایک نور ہے اور جس کی جگہ حضرت قدس ہے، یہ نسمہ سے متصل ہو گئی ہے۔ یہ روح ملکوتی کا جو مقام ہے کہ روح ملکوتی کہاں سے آئی، تو کہیں گے اس تجلی سے آئی۔ روح ملکوتی کو کہتے ہیں جبروت کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے، جبروت کے، خیر، تو یہ نسمہ سے متصل ہو گئی ہے۔ اب آپ غور کریں، ہمارے اندر جو اس وقت اس باڈی میں، اس ڈھانچے میں ہم یہاں جو چیز لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں روح ہے، اس روح کے اندر روح ملکوتی ہے۔ اس روح ملکوتی کا رابطہ حضرت اس تجلی سے ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن بات یہ کہ ہم ادھر متوجہ نہیں ہوتے تو وہ رابطہ جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے، دبا ہوا ہے۔ راکھ میں آپ چنگاری بند کر دیں، پڑی رہے گی اس کے اندر چنگاری ہے۔ اگر کسی اسٹیج پر اس نے آپ کو راکھ الگ کر کے اور چنگاری کو چاہے تو مشتعل کر لیں اور چاہے تو ابھی رہنے دیں، ابھی چلی جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ قبلہ کہتے تھے کہ استعداد ولایت بھی لے کے آیا، اور بھی بزرگوں نے کہا، لیکن اگر یا تو خود ابھارے یا پھر کسی ولی کے پاس پہنچ گیا اور اس نے راکھ یوں کر کے یوں مشتعل کر دیا، ذرا میں کر دیتے تو چل جائے گا کام، ورنہ نہیں چلنے کا۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو لے کے آتے ہیں وہاں سے، رگ ولایت اس کو کہتے ہیں، رگ ولایت بھی کہا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، تو وہ رگ ولایت جو ہے جب تک کسی ولی کے قریب سے نہ گزرے اس وقت تک پھرکتی نہیں ہے، اور اگر اس کا رابطہ ہو جائے کسی ولی سے تو وہ ابھار دیتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر دیتا ہے، مشتعل کر دیتا ہے۔ لیکن ہے چیز ہمارے ہر ایک کے اندر روح ملکوتی، جس کا حضرت القدس سے رابطہ ہے، جو آئی وہیں سے ہے، ہر ایک کے اندر، تو وہ حضرت القدس سے ہے، اور یہ نسمہ سے متصل ہو گئی ہے، ہماری نسمہ سے متصل ہے روح کے اندر یہ چیز ہے۔ تو ایک بڑی ڈبیا یہ ڈھانچہ ہو گیا، اس کے اندر اس سے چھوٹی ڈبیا، جیسے آپ اس سے کہانیوں میں ہوتا نہیں کہ ایک ڈبیا ملی، بڑی ڈبیا مطلب ڈھانچہ، اس کے بعد اس کو جو کھولا تو ایک اور ڈبیا نکلی اس کے اندر سے چھوٹی، بڑی خوبصورت چمکدار، تو وہ ہے کیا کہ اس ڈھانچے کے اندر نسمہ،
جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے 10 مرتبہ قرآن شریف میں بڑا روشن اور چمکدار سورہ نور میں. اب اس کو جو کھولا تو اس کے اندر ایک اور چھوٹی ڈبیا نکلی، وہ ہے روح. اس کو اس ڈبیا کو کھولا تو اس کے طرح اور ایک چمکدار ڈبیا نکلی جو اس سے بھی زیادہ ڈزلنگ ہے. اور ایسی لائٹ ہے کہ جس کا متصور حساب ہے محنت ہوتا. لیکن جب غور کر کے اگر دیکھیں کہ یہ آخر یہ آ کہاں سے رہی تو معلوم ہوا کہ اس تجلی سے آ رہی جس کا نام عزیز القدس اللہ، اس کو ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی سے براست تجلی آدم سے یہ اس کا رابطہ ہے. تو اب یا تو ہم نے کیا کیا ہوا، یہ تو ہے یہ دلی ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک غلاف اور غلاف اور غلاف اور غلاف اتنے 100 ہزار غلاف چڑھا دیے اس کے اوپر. اس کو ایسے پڑا رہنا، کسی نے پرواہ نہیں کی، کوئی کبھی اسے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو ہر وہ چیز جو ہماری خواہش سے جس کا تعلق ہے، شہوات ہے، لذات ہے، خواہشات ہیں، اس کے تقاضے کے تحت ہم جو سارے کام کرتے ہیں تو ظلمتوں کے غلاف اس پر پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اب جو تزکیہ کیا جاتا ہے اس دنیا میں ساری جو کوشش کرتے ہیں اور سارا صحبت کا جو ساری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ظلمانی پردے ہیں یہ اٹھتے چلے جائیں، ہم سے نہیں بنا اٹھاتے، چلو ان کی صحبت سے ہی اٹھتے چلے جائیں. لیکن پھر ہمیں ایک بات اگر وہاں سے کچھ ملتی ہے تو اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ، تو دونوں آپس سے بات کرنے لگے. کہا کہ حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں تو گویا جنت اور دوزخ کو ہم گویا کہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی مشاہدے کی کیفیت ہوتی ہے، گویا کہ ہم دیکھتے ہیں تو مشاہدے کی کیفیت ہوتی ہے کہ صحبت کے اثر سے مشاہدے کی کیفیت. لیکن جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو وہ بات نکل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھی فکر ہوئی کہ ہاں یہ تو میرا بھی حال ہو جاتا تو پھر مطلب یہ ہم ملاقات ہو گئے. تو تھوڑا گھبرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ کیفیت تمہاری دائمی رہے تو پھر تو تم راستہ چلنا یعنی مشکل ہو جائے کہ راستے فرشتے تم سے مسافہ کریں. تو پھر یہ اور دوسرے جو کام ہیں یہ کیسے انجام پائے، ادھر سے ادھر توجہ جب تک آتی لگی تو اور کاموں کے لیے بھی تو تھوڑا سا ارادہ کرنا پڑتا ہے، کچھ کوشش محنت کرنا ہوتی ہے، ان کاموں کو انجام دینا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ اس پر غیر اگر آ جائے تو کام ہو جائے. لیکن اتنا بھی آنے پائے کہ ادھر سے بالکل ہی کٹ جائے آدمی. تو جو بات ان کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، تو آپ کے جو نائبین ہیں ان سے بھی کسی درجے میں وہی تمام باتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہی صفائی پیدا ہوتی ہے. دوسرا کوئی طریقہ جتنا کوشش کی ہے بہت لوگوں نے، جوگیا نے اور آج کل اور بھی نشہ میں بھی کافی لوگ کوشش کریں، امریکہ میں بھی کافی جس کو پیراسائیکالوجی کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، بہت سے نام رکھے، لیکن وہ بات حاصل نہیں ہو رہی. تو اب صرف شریعت کے طریقوں پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم کرنا، یعنی عوامر نواہی اپنی زندگی کو پورے سانچے میں ڈالنا، اپنے اخلاق کو تمام درست کرنا، یہی جو طریقے ہیں اسی سے یہ بات ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈبیا ہے نا، سب سے چھوٹی والی ڈبیا جی، تو اسی کو ہم مشتعل کر لیں. اللہ تعالیٰ میں نصیب کرائے. دوسری قوت نفس ناطقہ ہے. نفس ناطقہ کا ذکر یہاں پہ یہ نوع انسانی کے امام کا پڑتا ہے اور اس میں اس کی صورت رہتی ہے. ملکوتی قوت نفس ناطقہ میں ہی رہتی ہے اور اس کے اندر حضرتوں اس کا نور مثل ملکوتی روح کے. ہماری نفس ناطقہ میں اس تجلی کا نور جہاں سے ہم چلے ہیں